بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہ القرآن العظیم نصا۔ الفصل الاول فی علم الجدل ہے، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ وَتَدْبِيرِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ وَلَا يُثْبِتُونَ لِأَحَدٍ قُدْرَةَ الْمُمَانَعَةِ إِذَا أَبْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ بِبَعْضِ الْعِبَادِ وَيَظُنُّونَ أَنَّ سُلْطَانًا عَظِيمًا مِنَ السَّلَاطِينِ كَمَا يُرْسِلُ عَبِيدَهُ الْمَخْصُوصِينَ إِلَى نَوَاحِي مَمْلِكَتِهِ وَيَجْعَلُهُمْ مُخْتَارِينَ مُتَصَرِّفِينَ فِي أُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ إِلَى أَنْ يَصْدُرَ عَنْهُ حُكْمٌ صَرِيحٌ فِي أَمْرٍ خَاصٍ وَلَا يَقُومُ بِشُؤُونِ الرَّعِيَّةِ وَأُمُورِهِمُ الْجُزْئِيَّةِ بِنَفْسِهِ بَلْ يَكِلُّ الرَّعِيَّةَ إِلَى الْوُلَاةِ وَالْحُكَامِ وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ فِي حَقِّ الَّذِينَ يَخْدِمُونَهُمْ وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ كَذَلِكَ قَدْ خَلَعَ الْمَلِكُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى بَعْضِ عِبَادِهِ خِلْعَةَ الْأُلُوهِيَّةِ وَجَعَلَ سَخَطَهُمْ وَرِضَاهُمْ مُؤَثِّرًا فِي عِبَادِهِ الْآخِرِينَ فَيَرَوْنَ التَّزَلُّفَ إِلَى أُولَئِكَ الْعِبَادِ الْمُقَرَّبِينَ وَاجِبًا لِيَتَيَسَّرَ لَهُمْ حُسْنُ الْقُبُولِ فِي حَضْرَةِ الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ وَتُقْبَلُ شَفَاعَتُهُمْ لِلْمُتَقَرِّبِينَ بِهِمْ فِي مَجَارِ الْأُمُورِ وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ نَظْرًا إِلَى هَذِهِ الْأُمُورِ أَنْ يُسْجَدَ لَهُمْ وَيُذْبَحَ لَهُمْ وَيُحْلَفَ بِهِمْ وَيُسْتَعَانَ بِقُدْرَتِهِمُ الْمُطْلَقَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَنَحَتُوا صُوَرًا كَصُوَرِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ وَجَعَلُوهَا قِبْلَةً لِلتَّوَجُّهِ إِلَى تِلْكَ الْأَرْوَاحِ حَتَّى اعْتَقَدَ الْجُهَّالُ شَيْئًا فَشَيْئًا تِلْكَ الصُّوَرُ مَعْبُودَةٌ بِذَوَاتِهَا فَتَطَرَّقَ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ إِلَى الْمُعْتَقَدَاتِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یہ مشرکین ایسے نہیں تھے کہ شریک ٹھہراتے ہوں کسی ایک کو چیزوں کی تخلیق کرنے میں اور بڑے کاموں کی تدبیر میں، اور نہیں ثابت کرتے تھے کسی ایک کے لیے منع کرنے اور روک دینے کی قدرت جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا قطعی فیصلہ کر لے۔ سوائے اس کے نہیں، ان کا شرک تو خاص امور میں تھا بعض بندوں کے ساتھ، اور یہ گمان یہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے بڑا سلطان بادشاہوں میں سے جیسے وہ بھیجتا ہے اپنے مخصوص بندوں کو اپنی سلطنت کے مختلف اطراف میں اور ان کو مختار بناتا ہے، تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے جزئی امور میں، یہاں تک کہ بادشاہ سے کوئی حکم سری صادر ہو جائے کسی خاص امر کے بارے میں، اور بادشاہ بذات خود رعیت کے کاموں کے بارے میں اور ان کے جزئی امور کے بارے میں بذات خود مصروف نہیں ہوتا ہے، بلکہ سپرد کرتا ہے رعیت یعنی عوام کو والیوں کی طرف اور حکام کی طرف، اور والی اور حکام کی شفاعت کو قبول کرتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو ان والی اور حکام کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے توسل سے اپنا مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مطلق بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو الوہیت کا مرتبہ عطا کیا ہے اور ان کی ناراضگی اور رضامندی کو دوسرے بندوں کے حق میں مؤثر قرار دیا ہے، لہذا مشرکین مکہ ان مقرب بندوں کے قرب کو ضروری قرار دیا کرتے تھے تاکہ آسان ہو جائے ان کے لیے مطلق بادشاہ کے دربار میں اچھے طریقے سے قبولیت، اور ان مقرب بندوں کی شفاعت قبول ہو ان مقرب بندوں کے وسیلے سے قرب اختیار کرنے والوں کے لیے روزمرہ امور میں، اور یہ جائز قرار دیتے تھے ان امور کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ان مقرب بندوں کو سجدہ کیا جائے اور ان کے لیے ذبح کیا جائے اور ان کے نام کی قسم اٹھائی جائے اور ان کی مطلق قدرت کے ذریعے سے مدد طلب کی جائے بڑے بڑے کاموں میں، اور انہوں نے مورتیاں تراش رکھی تھی پتھر کی اور پیتل کی ان مقرب بندوں کی صورتوں جیسی، اور انہوں نے ان کو قبلہ بنایا تھا ان ارواح کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، یہاں تک کہ جاہلوں نے آہستہ آہستہ اعتقاد کر لیا کہ یہی صورتیں بذات خود معبود ہیں، لہذا ایک بڑے فساد نے رستہ بنا لیا ان اعتقادات کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں ان کی لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو سمجھنے والا ہے وہ ہے جواہر۔ دیکھیں جو جواہر ہے یہ جوہر کی جمع ہے، اور جوہر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بذات خود قائم ہو اور اپنے وجود میں محل کی محتاج نہ ہو، اس کے مقابلے میں عرض آتا ہے، یہاں پر جوہر سے مراد کائنات کی مادی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ابرما۔ ابرما یبرم ابرام، باب اس کا افعال آتا ہے، اور ابرم الامر اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، اٹل فیصلہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں نواحی۔ دیکھیں جو نواحی ہے یہ ناحیتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جانب، جہت۔ کام یقوم اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور کام کا جب صلہ با آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا، اور یہاں پر بھی انتظام کرنا کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یقیلو۔ وکلا یقیلو وکلن ووکولن، اس کا مطلب ہوتا ہے باب اس کا ضرب یضربو ہے، اور یہ مثال کا صیغہ ہے اور اس کے اندر وہ قاعدہ جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا فا کلمہ مضارع میں حذف ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ولات۔ ولات یہ والی کی جمع ہے اور شہر کے حاکم کو کہا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے حکام یہ بھی حاکم کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں خلعت، دیکھیں جو خلعت ہے یہ ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو اعزاز کے طور پر ملے، مجازی اعتبار سے عزت اور مرتبے پر بھی خلعت کے لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تزلف، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تقرب۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں مجاری، دیکھیں مجاری یہ مجرا کی جمع ہے اور یہ ظرف کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونے کی جگہ، لیکن مجرا الامور یا مجاری الامور سے مراد جو روزمرہ کام پیش آتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نحتو، باب اس کا ضرب یضربو بھی ہو سکتا ہے، نحت ینحتو، اور باب اس کا نصر ینصرو بھی ہو سکتا ہے، نحت ینحتو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر کو تراش کر ہموار کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں صفر، دیکھیں صفر کہتے ہیں پتل کو اور سونے کو۔ اور آخری لفظ جو یہاں پر سمجھنے والا ہے وہ ہے تطرقہ، تطرقہ یہ تطرقو تطرقن، اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ بنا لینا، راستہ پا لینا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس کتاب کی عبارت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا شرک کس قسم کا تھا، یعنی جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر شریک قرار دیا کرتے تھے، یہ شرک کس قسم کا اور کس نوعیت کا ہوتا تھا۔ تو پہلی بات جو حضرت نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بڑے بڑے کام ہیں ان کے اندر شریک نہیں قرار دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ بڑی بڑی مادی چیزیں ہیں ان کی تخلیق میں یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ بت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں ان چیزوں کی پیدائش اور تخلیق میں، یا اسی طریقے سے جو بڑے بڑے کام ہیں زمین سے متعلقہ ہیں، آسمان سے متعلقہ ہیں، کائنات سے متعلقہ ہیں، ان کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی مشرکین مکہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں قرار دیا کرتے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ کسی ایک کو شریک نہیں کرتے تھے بڑی بڑی مادی چیزوں کی تخلیق میں، بڑے بڑے کاموں کی تدبیر میں، اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر مشرکین مکہ یہ قدرت اور یہ اختیار کسی کو نہیں دیتے تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کام سے منع کر سکتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ثابت کرتے تھے کسی ایک کے لیے بھی منع کرنے کا اختیار جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا اٹل اور یقینی فیصلہ کر لیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کا شرک کس اعتبار سے تھا، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا جو شرک تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جزئی امور کے اندر تھا۔ آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا اعتقاد یہ تھا کہ جس طریقے سے کسی سلطنت کا بادشاہ ہو، وہ سلطنت کی رعایا کے جو کام ہیں، چھوٹے موٹے کام ہیں، وہ بذات خود نہیں کرتا ہے بلکہ اس نے اس کے لیے بندے مقرر کیے ہوتے ہیں، جو اس کے مقرب اور معزز بندے ہوتے ہیں، ان کو پھر سلطنت کے مختلف علاقوں میں اس نے بھیجا ہوتا ہے، وہ مخلوق کی باتیں سنتے ہیں، ان کے روزمرہ کے مسئلے حل کرتے ہیں، اور ان بندوں کو بادشاہ نے اختیار اور تصرف دیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ان مخلوق کے جو کام ہیں، جو عوام کے کام ہیں، وہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اسی طریقے سے چند مخصوص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی کاموں کے اندر شریک قرار دیا ہوا ہے، اگر ہم ان اللہ کے مخصوص بندوں کا تقرب اور قرب حاصل کر لیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی قریبی اور معزز بن جائیں گے۔ تو پھر یہ ان مقرب بندوں کا قرب اختیار کرنے کے لیے انہوں نے صورتیں گھڑ لی تھیں، ان کے مطلب بت اور مجسمے گھڑ لیے تھے، اور کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو ان کی جو ارواح ہیں، جو اللہ کے مقرب اور معزز بندے ہیں، وہ ارواح ہم سے خوش ہوں گی۔ تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ جو بت گھڑ لیے تھے ان مقرب بندوں کے، انہوں نے انہی کی ہی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی حل کی طرف۔ تو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو شرک تھا وہ خاص امور کے بارے میں تھا، بعض بندوں سے متعلقہ، اور گمان یہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ایک بڑا بادشاہ بادشاہوں میں سے جیسے اپنے مخصوص بندوں کو بھیجتا ہے اپنے سلطنت کے مختلف اطراف میں اور ان کو تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے جزئی امور میں، الا یہ کہ بادشاہ سے کوئی حکم صریح صادر ہو جائے کسی خاص کام کے بارے میں، پھر وہ بادشاہ نے جو حکم صادر کیا ہے وہ اسی کام کے کرنے کے پابند ہیں، لیکن اگر بادشاہ کی جانب سے کسی خاص کام میں کوئی خاص حکم صادر نہیں ہوا ہے تو عام اور روزمرہ کے جو کام ہیں ان کے کرنے کا اختیار حکام اور والیوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ مخلوق کے کاموں کے لیے بذات خود وہ مصروف نہیں ہوتا ہے، ان کے جزئی کاموں کو وہ خود نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نے مخلوق کو اور عوام کو والی اور حکام کے سپرد کیا ہوتا ہے، اور والی اور حکام اگر شفاعت کر دیں کسی خاص بندوں کے حق میں جو ان والی اور حکام کی خدمت کرتے ہیں تو بادشاہ اپنے والی اور مقرب بندوں کی شفاعت اور سفارش کو قبول کرتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بادشاہ ان اپنے خاص بندوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو ان والیوں اور حکام کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے جو الاطلاق یعنی مطلق العنان بادشاہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بعض بندوں کو الوہیت کی خلت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، یعنی جو خدائی اختیارات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو شریک قرار دیا ہے اور ان کی رضامندی اور ان کی ناراضگی کو دوسرے بندوں کے حق میں مؤثر سمجھا ہے کہ یہ میرے معزز اور مقرب بندے ہیں، اگر یہ دوسرے بندوں سے راضی ہوں گے تو میں بھی ان سے راضی ہوں، اگر یہ دوسرے بندوں سے ناراض ہوں گے تو میں بھی ان سے ناراض ہوں۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے ان مقرب بندوں کا تقرب کو ضروری سمجھا کرتے تھے تاکہ وہ مطلق العنان بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو حسن قبول حاصل ہو، اور یہ جو مقرب بندے ہیں ان کی سفارش قبول ہوگی ان لوگوں کے حق میں بھی جو ان مقرب بندوں کا تقرب اور قریب ہونا چاہ رہے ہیں اور ان کے قریب ہوتے ہیں فی مجال الامور روزمرہ کاموں میں، جو روزمرہ کاموں میں ان مقرب بندوں کا قرب حاصل کرتے ہیں اور ان کے تقرب سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ان تقرب حاصل کرنے والوں کے حق میں قبول کرے گا۔ تو لہذا وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے اس بات کو جائز سمجھا کرتے تھے کہ ان مقرب بندوں کو سجدہ کیا جائے اور ان کے لیے ذبح کیا جائے اور ان کے نام کی قسم کھائی جائے اور ان کی مطلق قدرت سے مدد طلب کی جائے اہم کاموں کے اندر، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کے معزز اور مقرب بندے ہیں اگر ان کو سجدہ بھی کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، کیا جا سکتا ہے، مشرکین مکہ کا اعتقاد تھا۔ اور جس طریقے سے ذبح کے لیے اللہ کا نام ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ ذبح ان لوگوں کے نام کا بھی کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے معزز اور مقرب بندے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے قسم اللہ کے نام کی کھائی جانی ضروری ہے، کہتے تھے کہ یہ ان اللہ کے مقرب بندوں کے نام کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور جس طریقے سے اللہ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے اہم کاموں کے اندر، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے یہ مقرب اور معزز بندوں سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ وَنَحَتُ صُوَرًا كَصُوَرِهِم مِّنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ۔ دیکھیں اس میں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جن بندوں کو اللہ کا مقرب سمجھا کرتے تھے وہ بندے فوت ہو چکے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے ان مقرب بندوں کا وسیلہ اختیار کرنا ہے اور ہم نے ان مقرب بندوں کا قرب اختیار کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی مورتیاں اور ہم ان کی صورتیں گھڑ لیں۔ تو انہوں نے پتھر سے ان کی مورتیاں بنا لیں اور اسی طریقے سے پیتل اور سونے وغیرہ کی انہوں نے مورتیاں بنا لیں، اور اب یہ سجدہ کیا کرتے تھے ان مورتیوں کو، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو مورتیاں ہیں ان مورتیوں کے ذریعے سے یہ جو نیک بندے اللہ کے گزر چکے ہیں ان کی ارواح ہم سے خوش ہوں گے۔ تو مقصد ان مورتیاں نہیں تھی بلکہ ان مورتیوں کو انہوں نے صرف اور صرف ایک متوجہ ہونے کے لیے ایک شکل و صورت بنائی تھی ان ارواح کی طرف، لیکن پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جب ان کے بعد والی نسل آئی ہے، پھر ان کے بعد والی نسل آئی ہے، تو شیطان نے ان کو پٹی یہ پڑھائی کہ یہ مورتیاں ہی بذات خود تمہارے معبود ہیں، تمہارے جو باپ اجداد جو تھے وہ انہی کو ہی سجدہ کیا کرتے تھے، انہی سے ہی مدد طلب کیا کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے ان بتوں کو ہی خدا کی خدائی میں شریک قرار دے دیا اور ان کی پوجا اور عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے صورتیں گھڑی تھی جیسا کہ پتھر سے مورتیاں گھڑی جاتی ہیں یا اسی طریقے سے پیتل وغیرہ سے، اور انہوں نے متوجہ ہونے کا ایک ذریعہ بنایا تھا ان ارواح کی طرح، جو نیک بندوں کی ارواح تھی ان کی طرف۔ لیکن پھر جو جاہل لوگ تھے، آہستہ آہستہ جو بعد میں آنے والے جاہل آگے، انہوں نے ان صورتوں اور ان مورتیوں کو ہی معبود سمجھ لیا اپنی ذات کے اعتبار سے کہ یہی بذات خود معبود ہیں، تو اسی وجہ سے ایک بڑے فساد نے راستہ بنا لیا ان کے عقیدے کی طرف، تو ایک بڑا عقیدے کے اندر ایک بڑا فساد رونما ہو گیا کہ ان کے عقیدے کے اندر اس طریقے سے آہستہ آہستہ شرک اور بت پرستی یہ داخل ہو گئی۔